أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، سورہ بقرہ کی یہ آیت جس کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 49 اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر یہ بات بتانا چاہتے ہیں، بنی اسرائیل کو یاد دلانا چاہتے ہیں، جیسے کہ پچھلی آیت میں یہ بات گزری کہ ان کی نعمتوں کو یاد دلایا گیا کہ تم اپنی نعمتوں کو یاد کرو، تو اللہ تعالیٰ وہ ساری نعمتیں مسلسل بنی اسرائیل کو یاد دلا رہے ہیں۔ اس وقت کو یاد کرو اے بنی اسرائیل، اس وقت کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو۔ انہی میں سے ایک نعمت بنی اسرائیل کو ان کے ماضی کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ وَإِذْ اس وقت کو یاد کرو اے بنی اسرائیل جبکہ نجیناکم ہم نے تم کو نجات دی۔ کس سے نجات دی؟ من آل فرعون، فرعون والوں سے، آل فرعون سے، فرعون کے خاندان سے، فرعون کے لوگوں سے، فرعون کا خاندان، فرعون کے قوم کے لوگ، تو فرعون کے لوگوں سے جبکہ ہم نے تم کو نجات دی، اس وقت کو یاد کرو۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ ہم نے نجات دی من آل فرعون، فرعون کے لوگوں سے۔ کیا کرتے تھے آل فرعون کے لوگ تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کرتے تھے؟ یسومونکم سوء العذاب، تم پر بدترین عذاب ڈھاتے تھے، تم کو سخت ترین قسم کی تکلیفیں تم کو دیتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، ویستحیون نساءکم اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس واقعے میں تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بڑی آزمائش تھی، بلاء عظیم، بہت بڑی آزمائش ہے تمہارے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آزمائش کے دور سے تم سب کو نکالا۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ان کے آباء و اجداد پر جو حالات گزرے وہ حالات اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں۔ واقعہ کیا ہوا تھا؟ فرعون کے سارے لوگ جو قبطی کہلاتے تھے، بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، اولاد یعقوب ہے، ان کے ساتھ بدترین رویہ اختیار کرتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے گھٹیا قسم کے کام فرعون کے لوگ بنی اسرائیل سے لیتے تھے، تعمیراتی کام، محنت و مشقت کے کام، زراعت کے کام، اور جو کام نہیں کر پاتے تھے ان سے جزیہ لیتے تھے، ٹیکس لیتے تھے۔ یہ ان کا حال تھا۔ اور دوسری طرف یہ کہ بچوں کو بنی اسرائیل میں جو بیٹا پیدا ہوتا تھا اس کو ذبح کر دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے۔ فرعون کی پولیس آتی، تحقیق کرتی، جہاں بنی اسرائیل کے خاندان میں جہاں کہیں لڑکا پیدا ہوا اس کو قتل کر دیتے تھے، اور بچی پیدا ہوئی تو چھوڑ دیتے تھے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس قتل کی وجہ کیا تھی؟ یہ سلسلہ کیوں شروع ہوا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ فرعون نے دیکھا تھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی ہے، دہکتی آگ، اور وہ قبطیوں کے گھروں میں داخل ہو رہی ہے، اور کسی بنی اسرائیل کے گھر میں وہ آگ داخل نہیں ہو رہی ہے۔ فرعون کے جو نجومی تھے انہوں نے فرعون کو اس بات سے آگاہ کیا کہ اس کے پیچھے حقیقت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے خاندانوں میں، بنی اسرائیل کی اس قوم میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا، تمہاری سلطنت کے ختم ہونے کا ذریعہ بن جائے گا۔ فرعون
اب سمجھ گیا کہ جو بھی بنی اسرائیل میں لڑکا پیدا ہوگا وہ میری سلطنت کے ختم ہونے کا، میرے زوال کا ذریعہ بنے گا، اس لیے اس نے یہ سلسلہ، یہ ظالمانہ حرکت شروع کی. یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، قتل کرتے تھے، کاٹ دیتے تھے. یذبحون، ذبح کرتے تھے، کاٹتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے. ویستحیون، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور ظاہر بات ہے کہ یہ جو کٹھن مرحلہ بنی اسرائیل پر گزرا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، معمولی بات نہیں تھی. کسی ایک آدمی کا قتل جب ہوتا ہے تو آج قیامت برپا ہو جاتی ہے، اور وہاں بنی اسرائیل کا جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا. بنی اسرائیل کے لیے سخت ترین آزمائش کا یہ دور تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے نجات عطا فرمائی. نجات کیسے ہوئی اگلی آیتوں میں آپ اس کو دیکھیں گے اور سنیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی جو نعمتیں ہیں جو ماضی میں ہم پر گزری ہیں ہمیں یاد کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ جو جن نعمتوں سے ہم گزر کر آتے ہیں ان نعمتوں کو ہم بالکل بھول جاتے ہیں. یہ ناشکری کی ایک بڑی علامت ہوتی ہے. ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی پچھلی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو کا استحضار ہماری زندگی کے اندر ہو. روزانہ ہم یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا کیا احسانات فرمائے. ہمارے بچپن سے لے کر لڑکپن تک، لڑکپن سے جوانی تک، جوانی سے بڑھاپے تک اس نے ہم کو کیا کیا، کن کن نعمتوں سے ہم کو نوازا. آج کیا ہم ان نعمتوں کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کو یاد کرنے کی، اس کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.